آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مکرم و محترم محمد طاہر ندیم صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تشریح جاننا چاہتے ہیں، کسی مشکل لفظ کے معنی جاننا چاہتے ہیں یا اپنی پسندیدہ نظم سننا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ در سمین میں سے ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان چند اشعار میں تقوی کے مضمون کو اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، بار بار سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقا ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے،
یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے؟ ڈرو یارو کہ وہ ابھی ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حمدیہ کلام سن رہے تھے، آواز محترم عمر شریف صاحب کی، اور کسی وجہ سے غالباً ٹیکنیکل کسی وجہ سے ہمیں یہ نظم چھوٹی کرنی پڑی، لیکن دوبارہ بھی ہم آپ کو پوری نظم سنائیں گے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان محترم محمد طاہر ندیم صاحب کی طرف۔ محترم مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے، ایک شعر ہے، ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار۔ اس کی کچھ تشریح فرما دیں کہ داؤدی صفت کیا ہے اور داؤد اور جالوت، جی اس کا کچھ بتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعر میں ایک بڑا وسیع مضمون بیان فرمایا ہے کہ جتنے نبی آتے ہیں گویا وہ روحانی وجود جو ان کی بیعتیں کرتے ہیں، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کو جمع کر کے وہ گویا ایک روحانی باغ تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس باغ میں مختلف اشجار ہوتے ہیں جن کی مختلف صفات ہوتی ہیں۔ تو حضرت آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات عام رائج ہے، ہمارے آپ دیکھیں کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو عورت کہتی ہے کہ میرا تو باغ ہی اجڑ گیا۔ ٹھیک، تو یہ ٹرم جو ہے آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک ایسا شجر ہوں جس پر داؤدی صفت کے پھل لگے، اور یہ جو باغ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آگے جو فیلڈ میں کام کرنے والے مربیان اور دوسرے احمدی ہیں، جو بھی مستعد روحوں کو اکٹھا کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باغ میں لگا رہے ہیں، وہ ایک اشجار کی مانند ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پہ ایک یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو حضرت موسیٰ کے باغ کا جو شجر تھا، جو داؤد تھا، وہ تو ایک داؤد تھا، ایک شجر تھا، لیکن مجھ پر داؤدی صفت کے پھل لگے ہیں۔ آگے بھی میری نسل میں، میری امت میں جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، میری جماعت میں اس صفات کے پھل پیدا ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ سارے پھل جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور اس وجہ سے حضور نے اس کو دوسرے رنگ میں بھی فرمایا، یہ صرف داؤدی صفت کے پھل نہیں لگے، آپ نے اس کا اور مفہوم اس کو واضح طور پر وسیع کر کے بیان فرمایا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو یہ پھل صرف داؤدی صفت کے نہیں ہیں، یہ آدم کی صفت کے پھل بھی ہیں، موسیٰ کی صفت کے پھل بھی ہیں، ابراہیم اور یعقوب کی صفت کے پھل بھی ہیں، اور یہ سارے جو حضور نے لگائے ہیں اپنے باغ میں، یہ سارا باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اسی کی طرف حضور نے ایک اور شعر میں اشارہ فرمایا ہے کہ جب حضور آئے تو حضور کو جن لوگوں نے مانا، تو حضور اس رنگ میں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے، پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے، کہ جن میں تھوڑی بہت روحانیت باقی تھی وہ سارے خدا تعالیٰ کی تجلی سے وہ سارے ہرے ہو گئے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کر کے حضور نے اپنے نثر میں یہ فرمایا ہے کہ اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مربی صاحب، اور ہم اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت چلتے ہیں نعتیہ کلام میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر۔ آپ نور نلا نور، نور خدا، آپ شمس الضحیٰ،
خدا آپ سے ظلمتوں میں ہوئی ہے ضیاء سید الاصفیاء مرتضی مجتبی میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے حبیب خدا اے شہید و سرا لب پہ نام آپ کا آئے بعد از خدا اے حبیب خدا اے شہید و سرا لب پہ نام آپ کا آئے بعد از خدا آپ میں عکس اوصاف رب الورا شرف انسانیت آپ ہی کی عطا آپ انسان کامل بھی خیر البشر میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر 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 ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے ہم نے سیکھے سجود و قیام آپ سے ہو گئی ہے شریعت تمام آپ سے فیض پاتے ہیں ہر خاص و عام آپ سے حوض کوثر کا ملتا ہے جام آپ سے خلق سارے مکمل تمام آپ پر میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر میرے لاکھوں درود و سلام میرے لاکھوں درود و سلام آپ پر. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. مربی صاحب ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو شعر ہے کوئی راہ نزدیک تر راہ محبت سے نہیں طے کریں اس راہ سے سالک ہزاروں دشت خار. سوال یہ ہے کہ سالک کون ہوتے ہیں اور یہ اس شعر کی تشریح کیا ہے؟ یہ اصل میں سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا, کوئی کسی راستے پر چلنے والا. اور یہاں پہ اس خدا تعالیٰ کے راستے پر چل کے خدا تعالیٰ تک پہنچنے والا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ راستہ بہت طویل ہے, یعنی آپ خدا تعالیٰ تک تو پہنچ سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی ان پر عمل کر لیں, سبحان اللہ, تمام تعلیم قرآن پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیں. اب ان ساری چیزوں کو یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. تو اس کا یہ شارٹ کٹ ہے. وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ راستہ ہے محبت کا راستہ. سبحان اللہ. کیسے؟
کہ محبت کا راستہ یہ اس پر اگر چلو گے تو جتنے بھی تمہارے راستے میں دشت آئیں گے، دشت خار، جتنے پرخار راستے آئیں گے وہ سارے طے کر جاؤ۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی زبان میں محبت جو ہے نا، حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کو حبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں درخت کی ساری صفات موجود ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہاں سے محبت نکلا بہت اعلیٰ۔ کہ کسی کی صفات کو اپنانا۔ تو جب آپ کسی سے محبت کریں گے تو اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خدا تعالیٰ سے محبت ہے، تو خدا کے حکموں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو عمل کریں گے جب بھی سنو گے، اور جب عمل کرنا شروع کریں گے تو سارے احکام پر عمل ہو جائے گا، سارے نواہی پر عمل ہو جائے گا۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین، کہ تم میں تمہارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں تمہیں تمہارے باپ دادا بچوں ہر ایک سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں، اور جب میں ایسا ہو جاؤں گا تو پھر آپ میری بات مانیں گے، میری کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، میرا نقش اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی خلافت سے محبت سے یہی مراد ہے۔ صرف نام سے ہم محبت نہیں کرنی، محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو، کہ خلیفہ وقت کے منہ سے جو بات نکلے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ مربی صاحب، اور ہم اس مضمون کو بھی جاری رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ جلسہ سالانہ برطانیہ جو ہے وہ اگلے مہینے ہے، لیکن جو یہاں پہ انتخاب سخن کی ٹیم ہے وہ اس سے پہلے ہی جلسے کی نظمیں بھی ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جلسے کی جو رونقیں ہیں، برکات ہیں، وہ ابھی سے ہم محسوس کرنا شروع کر دیں۔ بہت پیارا کلام، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، جو فرشتوں نے عقیدت کے سروں میں لکھے، جو فرشتوں نے عقیدت کے سروں میں لکھے، آج پھر سے انہی نغمات کے دن آئے ہیں، آج پھر سے انہی نغمات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، پھر آئے ہیں، ان دنوں میں تو کوئی لمحہ
بے فیض نہیں، ان دنوں میں تو کوئی لمحہ بھی بے فیض نہیں، جذب کی راتیں ہیں جذبات کے دن آئے ہیں، جذب کی راتیں ہیں جذبات کے دن آئے ہیں، عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، پھر محبت کے طلسمات کے دن آئے ہیں۔ عشق میں میل ملاقات کے دن آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ بہت خوبصورت برکتوں والے دن جو ہیں بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان محترم محمد طاہر ندیم صاحب۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے، ایک غیر احمدی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا، اس پہ کوئی روشنی ڈالیے آپ۔ اس میں پہلا جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ میں قرآن میں جو اس کی مناہی آئی ہے اس پر بعد میں آتا ہوں کہ کبھی کوئی امر یا حکم یا نہیں قرآن میں آئے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو اس کی حکمت ڈھونڈنی چاہیے کہ کیا ہے، کس وجہ سے روکا گیا ہے۔ اب کیا جو بھی اعتراض کرنے والا، کیا اس کے پاس یہ بات قابل اعتراض ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، سوء ظن کرنے والے کی نفی آئی ہے، اسی طرح احادیث میں مختلف اخلاق اور مختلف امور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اگر یہی بات کوئی شعر میں بیان کر دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ سبحان، کیا وہ نبی نہیں رہے گا؟ یعنی کوئی قرآن کی باتیں، وہی باتیں اگر کوئی بات، تو اس کے پیچھے لاجک ڈھونڈنا چاہیے۔ لاجک یہ ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یہ بات ذکر آئی ہے کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ شاعر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مجموعہ کلام ملتا ہے کہ حضور نے شعر کہے ہوں؟ ٹھیک، تو اس کے باوجود حضور کو شاعر کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شاعر کہتے تھے اس کا مطلب اور تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک خیالی باتیں کرتا ہے اور جھوٹ پر مبنی باتیں کرتا ہے، کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ اکذب الشعر اعذبہ، یعنی جو سب سے جھوٹا شعر ہے وہ سب سے زیادہ زبردست ہوتا ہے۔ تو مبالغہ آرائی ہے اس میں، رائی کا پہاڑ ہے، تو اپنے خیالات کا پتہ نہیں کہاں سے جا کے وہ اپنی چیزیں بیان کر رہا ہے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ شعر کا مطلب تھا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ ہاں، جہاں تک موزون کلام ہے تو وہ ایک طریقہ ہے پیغام پہنچانے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت فرمائی ہے۔ میں آپ کے الفاظ میں اگر اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اشعار میں اپنے مضامین کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کو نثر عبارت میں 1000 پیرایہ لطیف میں کوئی صداقت بتائی جائے وہ نہیں سمجھتے، لیکن اسی مفہوم کو اگر ایک برجستہ شعر میں منظوم کر کے سنایا جاوے تو شعر کی لطافت ان پر بہت کچھ اثر کر جاتی ہے، شعر کو سن کر پھڑک اٹھتے ہیں اور حق کو شعر کے ذریعے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال طبیب کے اس معالجہ جسمانی کی طرح ہے کہ جب طبیب دیکھتا ہے کہ مریض کو منہ کی راہ سے اب دوا مفید نہیں ہوگی تو پھر بیمار کے لیے حقنہ تجویز کرتا ہے، یعنی ٹیکہ، اور اس ذریعے سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے، یا اور ذریعہ ہے حقنہ اور ذریعہ علاج تجویز کرتا ہے، اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سو یہی حال ہمارے شعر و سخن کا ہے، اور تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ بعض طبائع کے مضامین کے لیے مضامین شعر یا بنسبت مضامین نثر کے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔
اسی لیے قرآن کریم مکفّہ اور مسجع عبارت میں نازل ہوا۔ سبحان۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہمیں اشعار کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ اکثر لوگوں کو بہت کچھ دلائل دے کر سمجھایا گیا مگر کارگر نہ ہوئے، لیکن جب انہوں نے اشعار پڑھے تو یہ اشعار انہی منکرین پر بہت اثر کر گئے اور انہوں نے حق قبول کر لیا۔ تو اب حضور نے خود فرمایا ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے، بس مدعا یہی ہے۔ اب حضور کی اگر شعروں کا خلاصہ آپ نکال لیں تو آپ دیکھیں کیا ہے، خدا کی نصرت، حمد و مناجات، قرآن کے محاسن، کبھی آریوں کو بلا رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کو بلا رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کو بلا رہے ہیں، دعوت اللہ، یہی سارا مضمون ہے۔ اور قرآن نے جہاں اس کی شعروں کی مناہی کی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو وہاں استثناء بھی رکھا ہے، آخر پہ رکھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایسے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو خدا تعالیٰ کا بہت زیادہ اپنے شعروں میں ذکر کریں، جو ایمان اور عمل صالح کی باتیں کریں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کلام کا یہی خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ ربی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں قرآن کریم کی باتیں احادیث کی ہیں، اسلام کا دفاع ہے۔ امید ہے سوال پوچھنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی تسلی بھی ہو گئی ہوگی۔ اگلی نظم سنتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دیں۔ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، پھر کسی سے نہ دل لگانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کرچیاں ہو نہ جائے سینے کی، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، کوئی آنسو مجھے بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، ٹکڑے کر دے ستم شیاروں کے، بے مہاروں کو قید خانے دے، بے مہاروں کو قید خانے دے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، رحم فرما کے یا کرم کر کے، دینے والے کسی بہانے دے، دینے والے کسی بہانے دے، اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے۔
کر دے برد و سلام نعرے و دعا کو کر دے برد و سلام کوئی خرمن نہ اب جلانے دے کوئی خرمن نہ اب جلانے دے اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے. اپنی چوکھٹ پہ بیٹھ جانے دے، بہت پیارا کلام محترم محمد طاہر ندیم صاحب کا لکھا ہوا، آواز محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی. مربی صاحب ابھی ہم یہ بہت پیارا کلام سن رہی تھی، اس میں ایک مصرع ہے کرچیاں ہو نہ جائیں سینے کی. اتنا پیارا مصرع آپ نے کیسے لکھا؟ دراصل یہ جو ہمارے انڈونیشیا کے شہداء شہید ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ظلم ہوا تھا. ایون ان کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. تو بڑے کرب کے لمحات تھے، تو ان دنوں کی یہ لکھی ہوئی ہے. اور اس میں تو یہ ہے کہ جب آنکھ کا آنسو جو ہے وہ جب تک نہیں پڑتا اس وقت تک انسان کے سینے پر جو غم کا بوجھ ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ غم تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ سینہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے، علاج یہی ہے کہ خدا کے آگے آنسو بہائے جائیں اور اس دعا کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم کو جو ہے ایک خاص شرف حاصل ہے کہ حضور کے سامنے یہ پڑھی گئی. ماشاءاللہ. اور حضور نے خود MTA کا ڈنر تھا، اس میں حضور نے، اس سے پہلے میں نے بھجوائی ہوئی تھی تو حضور کو یاد تھا تو حضور نے بلایا اور حضور کے سامنے پڑھنے کی سعادت ملی. اور اس میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن ساری برکت اس وجہ سے ہے کہ اس پر نظر حضور کی پڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً ساری برکتیں جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دم سے اور ان کی موجودگی میں آپ نے یہ کلام پڑھا تو یقیناً. چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں. محترمہ صادقہ منصورہ صاحبہ، محترمہ ہبہ بلال صاحبہ، محترمہ مالا طاہر صاحبہ اور فاخرہ ظفر صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے. آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں. پیشگی عید مبارک بھی آپ نے کہا. آپ سننا چاہتے ہیں نظم روح کی لذت بن کر برسا. آئیے بہت پیارا یہ حمدیہ نعتیہ دعائیہ کلام سنتے. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، فرصت ہے کسے جو سوچ سکے. یاد رہا برسات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف
کیا ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام، اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام چودھری محمد علی مظفر صاحب کا ہم سن رہے تھے۔ محترم محمد شریف صاحب کی آواز میں ایک پیغام شامل کرتے چلیں۔ محترمہ عتیقہ شفیق صاحبہ، آپ روا سے ہیں اور آپ نے کہا کہ سب دیکھنے والوں کو پیش کی عید مبارک ہو، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں، اور آپ ہیں روا سے، تحریک جدید کے کوارٹر سے۔ محترم مصور احمد صاحب، محترم حصور احمد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے پیغامات ملتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دنیا بھر کی احمدیوں کو پیش کی عید مبارک کہی، جزاک اللہ سنزا۔ مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ ایک مصرع ہے در سمین میں، فقر کی منزل کا ہے اول قدم نفی وجود، تو سوال کرنے والوں نے کہا ہے کہ فقر کی منزل کون سی ہوتی ہے، فقر کا کیا مراد ہے، اور نفی وجود سے یہاں پہ حضور کی کیا مراد ہے؟ اس سے یہاں پہ عام جو فقر، جو فقیری ہے یعنی غربت، وہ مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں آپ کی کمر کے مہروں کو فقرہ کہتے ہیں، فقرہ، اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، کہ نفس جو ہے وہ یہ گمان کرے گا کہ میرے ساتھ کمر شکن سلوک کیا جائے گا، یعنی میرے کمر کے مہرے توڑ دیے جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ فقر نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مجاہدات جو کمر شکن ہوں، کمر توڑنے والے، بہت زیادہ مجاہدات خدا کی خاطر، اور پھر خدا تعالی تک پہنچنا، جس میں ہر چیز کی نفی ہو جانی اور سوائے خدا کے اور کوئی چیز سامنے نہیں رہتی بندے کے، صرف خدا ہی خدا ہے۔ اس کو آپ اس رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جذبہ عشق ہے کہ جس کی تسکین صرف دیدار الہی سے اور وصل الہی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ مقام، بعض عارفوں نے اور متصوفوں نے اس کو تصوف کا آخری مقام قرار دیا گیا۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا اول قدم کیا ہے؟ پہلا حص نفی وجود ہے، اپنے آپ کو ختم کریں، نفس کو ماریں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، پہلے اپنے آپ کو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
جو قرآن کریم میں ہے، اپنے نفسوں کو مارو۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس راہ پہ چل نہیں سکتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک اور شعر میں بڑے زبردست انداز میں پیش فرمایا گیا، جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، سبحان اللہ۔ اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ مرے بغیر زندگی یہ نہیں ملنے والی۔ یہ عجیب راستہ ہے کہ جس میں دنیا کے معیار ہی مختلف ہو گئے۔ جس کو آپ زندگی سمجھ رہے ہیں وہ کوئی چیز نہیں، جو موت ہے وہ اصل میں حقیقی زندگی۔ بہت خوبصورت۔ جی مروی صاحب، اس بات کو بھی ہم ابھی جاری رکھیں گے، اور بہت سی فرمائشیں ہیں۔ ایک نظم محترم ثاقب زیروی صاحب کا کلام، فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، آئیے سنتے ہیں۔ فرصت ہے کسے جو سوچ سکے پس منظر ان افسانوں کا، کیوں خواب طرب سب خواب ہوئے، کیوں خون ہوا ارمانوں کا، تاریخ کے سینے میں اب تک ہے دفن وہ سارے ہنگامے، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، انسان کے ہاتھوں دنیا میں کیا حال ہوا انسانوں کا، طاقت کے نشے میں چور تھے جو توفیق نظر جن کو نہ ملی، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، مفہوم نہ سمجھے وہ ناداں، قدرت کے لکھے فرمانوں کا، پستے ہیں بالآخر وہ ایک دن اپنے ہی ستم کی چکی میں، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا، انجام یہی ہوتا آیا فرعونوں کا حامانوں کا۔
محترم ثاقب ضروی صاحب کا کلام ابھی ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ مربی صاحب ایک سوال آیا ہے کہ ایک مصرع ہے، کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں۔ سوال پوچھنے والوں نے پوچھا ہے زبدۃ الابرار سے کیا مراد ہے؟ اور مربی صاحب ہم بھی یہ پڑھا کرتے تھے زبدۃ الحکماء، زبدۃ الفقہاء، تو سچ بات ہے کہ اس وقت اس پہ غور نہیں کیا تھا، لیکن اب کسی نے کہا کہ زبدۃ الابرار سے کیا مراد ہے؟ زبدہ اصل میں مکھن یا کریم، دودھ کا کسی چیز کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ تو زبدۃ الحکماء جو سارے حکیموں کا خلاصہ ہے، کریم ہے اس کی۔ یہ دراصل یہ جو حضور نے یہ تحریر فرمایا، یہ حضور کے اپنے کسی کی زبانی، یعنی یہاں پہ اگر اس کے آگے پیچھے شعر پڑھیں تو یہاں پہ ذکر ہے عبدالحق غزنوی کا، جو کہ حضور کا مخالف تھا، اور اس نے گویا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں، یعنی ہم بھی نیک لوگوں کی کریم ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور دوسرا مصرع ہے، پڑھتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ وحی رحمہ کی پھوار، کہ ہمیں بھی الہام ہوتا ہے۔ اور اس نے لکھا بھی تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے، اور حضور نے اس کا ازالہ وہام میں حضور نے جواب بھی لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ استخارہ کریں اور دل میں یہ ہو کہ جذبات جس شخص کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہوں، اور دل آپ کا یہ کرے کہ اس کے خلاف ہی کوئی مجھے القاء بھی ہو جائے اور خواب بھی آ جائے، تو پھر ایسے معاملے میں شیطان دخل دیتا ہے، پھر شیطانی وحی کرتا ہے، اور آپ بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور اس کو خدائی وحی سمجھ کے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے القاء جو ہیں وہ شیطانی القاء ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے حضور نے سارا بیان فرما دیا ہوا ہے کہ تم پہ زلزلہ آیا، طاعون آئی، تم لوگ مانتے نہیں، اور اب تم یہ لوگوں کو کہہ کے میرے خلاف جو ہے زبدۃ الابرار ہیں۔ عمر صاحب انہی دوست کا سوال ہے، یا مسیح الخلق ادوانا پکار اٹھیں گے لوگ، تو ان کا مطلب ہے، ان کا سوال یہ ہے ادوانا کس زبان کا لفظ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام ہے، اور ادوا جو کہتے ہیں بیماری کو کہتے ہیں، اور مثلا طاعون آئی تو وہ بھی ایک ادوا تھی، مختلف متعدی امراض کو اس کو بھی ادوا کہتے ہیں۔ تو یہاں اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس شعر میں جو اس کو لے کے آئے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کو بعض لوگ تو مان لیتے ہیں اس کے دلائل سن کے، بعض نشانات دیکھ کے مان لیتے ہیں، بعض اس کی شکل دیکھ کے مان لیتے ہیں، بعض خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، خوابیں اور اس کے ذریعے سے مان لیتے ہیں، بعض اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں اور وہ نہیں مانتے اور مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ انذاری پہ جو ہے وہ پیشگوئیاں ان کے بارے میں پوری فرماتا ہے۔ مثلا کبھی زلزلے آ گئے، کبھی طاعون آ گئی، کبھی اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، تو پھر وہ ان سے، آپ دیکھیں طاعون کے زمانے میں کتنے لوگ احمدی ہوئے تھے۔ تو یہ حضور یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا مسیح الخلق کے ادوانا پکار اٹھیں گے لوگ، خود ہی منوائے گا سب سے یار منوانے کے دن، کہ جو نہیں مان رہے پھر ایسی ایسی بیماریاں ان پر آئیں گی، ایسے ایسے وبال آئیں گے، ایسے ایسی آفتیں آئیں گی کہ وہ خود پکاریں گے کہ اے مسیح الخلق اب ہمارے لیے دعا کرو، ہم مانتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسے نہیں کریں گے، ہمارے لیے دعا کرو، ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، اور خدا تعالیٰ اس طرح انہیں منوائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نظم برکات خلافت کے حوالے سے، آؤ اس سے ملیں، اور فرمائش کرنے والوں میں محترم ملک عارف محمود سوئٹزرلینڈ سے، قادیان سے محترم خورشید خادم صاحب بھی شامل ہیں۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ آؤ اس سے ملیں، 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 جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے، گنگنانے لگے، چشم ویران پھر
جھلملانے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے۔ آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی، جس کی باتوں میں خوشبو ہے آذان کی، جس کا ہر پل ثنا رب رحمان کی، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کے، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی۔ آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے۔ آؤ اس سے ملے، 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 جس کا دستے دعا ایک اعجاز ہے، اب زمین پہ خدا کی جو آواز ہے، جس کا دھیما سا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ملنا سعادت ہے اعزاز ہے، جس کو ملنا سعادت ہے اعزاز ہے۔ آؤ اس سے ملے، 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 آؤ اس سے ملیں۔ ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب اور رانا محمود الحسن صاحب اور آپ کے ساتھیوں کی زبانی۔ مربی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کی جو آخری نظم ہوگی وہ کلام محمود میں سے ہے، عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اور اسی حوالے سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ یہ جو شعر ہے، راہ مولا میں جو مرتے ہیں وہی جیتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ، اس سے کیا مراد؟ دراصل اس شعر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کا مفہوم بیان فرمایا ہے۔ حدیث ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ، یہی اس کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس حدیث کی روایت یہ ہے کہ توبو قبل الی اللہ قبل ان تموتو، کہ خدا سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے۔ جب موت انسان کی آنی وہ تو انسان کی مجبوری ہے، اس وقت انسان اس سے فرار نہیں حاصل کر سکتا، لیکن یہ اختیاری موت ہے، اپنی مرضی کی موت، اپنے اوپر طاری کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو لتاڑنا، نفس کی موت ہے، نفس کو مارنا، اور ہر طرح سے خدا تعالیٰ کے آگے توبہ کرنا۔ اور توبہ کرنا اتنا آسان کام نہیں کہ ہر دنیا کی خواہش کو چھوڑ کے خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہے اپنا سر اس کے آگے رکھ دینا، اور اس طرح پہ توبہ کرنا کہ اپنے جو نفس دوں ہے اس کو ختم کر لینا۔ اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسیح علیہ السلام نے بھی اس کو ایک شعر میں بیان فرمایا کہ جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور آئیے ناظرین، آج کے پروگرام کی آخری نظم سنتے ہیں کلام محمود میں سے، عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اور پڑھنے والے ہیں محترم مرتضیٰ منان صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو
در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروانے کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، غنچائے دی کے لیے باد صبا ہو جاؤ، غنچائے دی کے لیے باد صبا ہو جاؤ، کفر و بدعت کے لیے دست قضا ہو جاؤ، کفر و بدعت کے لیے دست قضا ہو جاؤ۔ اور اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ مربی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ پیغامات بھجوانے کا، پروگرام دیکھنے کا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن۔